معاہدوں کی نافرمانی کر کے اور اقوام کے ساتھ، افراد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کر کے، معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے جب تم اگر اربوں خربوں بھی اکٹھے کر لو گے تو یہ سب فنا ہو جانے والا. اللہ، اتنی سی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو انسان کا کردار درست ہو سکتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ہر وہ چیز جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جانے والا. کل من علیہا فان، جو سورہ الرحمن کے اندر فرمایا، ہر چیز جو اس دھرتی پر ہے سب فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانا. یہ ختم ہو جائے گا جو کچھ دنیا میں ہے. وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. اور دنیا میں ڈٹے رہے، تھوڑے مفاد پہ بھی ڈٹے رہے، تھوڑے فائدے پہ بھی ڈٹے رہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے، یا اقوام کے ساتھ جو قوموں نے قوموں کے ساتھ معاہدے کیے، افراد نے قوموں کے ساتھ معاہدے کیے، افراد نے عوام کے ساتھ معاہدے کیے، حکمرانوں نے عوام کے ساتھ معاہدے کیے، صرف اس وجہ سے ڈٹے رہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے. فرمایا ان کا تو پھر اللہ کے پاس بڑا اجر ہے جو چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے کردار نہیں بدلتے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے کیے ہوئے اعمال سے کہیں بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر آج اور کل اور روز ان کے معاہدے بدلتے ہیں، روز ان کے وعدے بدلتے ہیں، روز ان کی نیتیں بدلتی ہیں، روز ان کے اعلانات بدلتے ہیں. جو اپنے کردار بدلتے رہتے ہیں وہ اپنا مفاد، دنیا کا مفاد ملحوظ رکھتے ہیں. یہ ختم ہو جانے والا ہے اور اصل مفاد آخرت کا ہے، اور وہ صرف ان کو مل رہا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو ڈٹے رہے، صبر کیا. اور صبر کیا ہے؟ ڈٹے رہنا. لفظی معنی صبر کا روک لینا ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کئی دفعہ ہو چکی. تو لیکن ہم اس دور میں ہیں جہاں صبر کرنا ہے بڑا مشکل. اللہ، صبر کا مطلب تین طرح کا صبر ہوتا ہے. صبر علی الطاعات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر صبر، اور صبر عن المعصیات، گناہ کی طرف جانے والے راستوں سے رک جانے پر صبر، اور صبر علی المصیبات، ہر طرح کی مصیبت اور تنگی ترشی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے. اور صبر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے روک لینا، اور اس کو ڈٹے رہنا اس وقت ذہن میں مفہوم آتا ہے کہ دراصل ہر اس فطری رد عمل کو روک لینا صبر ہے کسی بھی سچویشن میں، جب جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو روکے. شدید خوشی ہے، بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے، صبر. شدید غم ہے، انسان کا بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، اپنے آپ کو روک لینا صبر ہے. شدید لڑائی اور تنگی ترشی کی کیفیات ہیں، وہاں پہ فرار حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے، کچھ اور کر دینے کو دل کرتا ہے، وہ نہیں کرنا بلکہ دشمن سے ٹکرا جانا ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہ صبر ہے. لہٰذا اس کی بے شمار ڈیمونسٹریشن ہے. کبھی رک جانا صبر ہوتا ہے، کبھی چھلانگ لگا دینا صبر ہوتا ہے، کبھی سٹیپ بیک کرنا صبر ہے، کبھی سٹیپ فارورڈ کرنا صبر ہے. پوری زندگی اس صبر پر اور اس صبر کے ذریعے سے گزرے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اس لیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہو تو صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور انسان نے گناہوں سے بچنا ہو تو صبر سے بغیر ممکن نہیں ہے. فطری کا خواہشوں کو، تمناؤں کو روکنا پڑتا ہے، خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اور پھر اس طرح سے صبر ہوتا ہے. اور اگر مصیبتیں آ جائیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، چونکہ پوری زندگی کو محیط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یجزون، جو صبر، انما الصابرون یجزون اجرہم بغیر حساب، کہ جو جتنے بھی صابر ہیں، صبر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ بغیر حساب دے گا. یعنی انما الصابرون، جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں ان کا حساب بغیر حساب، ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر کوئی چیز، کوئی کام ممکن نہیں ہے. تو فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو اس طرح صبر کا اظہار کرتے ہیں ہر معاملے میں، صبر. اللہ اکبر. تو میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث تازہ کر لیجئے جو اکثر میں عرض کرتا ہوں، آج کے دور میں صبر ہے بہت مشکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، اے میرے صحابہ کرام، تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو پورا دور ہی صبر کا ہوگا.
یعنی طاعات بھی مشکل ہوں گی، گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا مشکل ہوگا، اور وہ دور ہی صبر کا ہوگا، قدم قدم پہ صبر کے مراحل ہوں گے۔ اللہ اکبر، جب مشکلات جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہیں، دین پر عمل جتنا مشکل زیادہ ہوتا جاتا ہے، اتنے زیادہ صبر کے مقامات آتے ہیں، اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اور انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کی مدد جو حاصل ہوتی ہے وہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، پورا کردار کنویں سے نکلے، کنویں پہ پھینکا ہوا ایک بچہ اللہ کی مدد سے، اور جیل میں پھینکا ہوا ایک فرد وہ نکل کر اللہ کی مدد سے پورے علاقے کا حکمران بن گیا، تو یہ اس کا جو کلیہ اور قاعدہ اور کلید کامیابی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتائی، وہ یہ بتائی اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو شخص تقوی والا ہو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا ہو، وَيَصْبِرْ، اور ڈٹا رہے ہر معاملے پر، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو، وہ ڈٹا رہے، اللہ کے حکموں پر ڈٹا رہے، گناہوں سے بچنے پر ڈٹا رہے، مصیبتوں پر صبر میں ڈٹا رہے، اگر وہ ڈٹا رہے، اللہ کے دین پر ڈٹا رہے، تو اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے محسنوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے کلید کامیابی، یعنی آپ ہر معاملے میں تقوی اور صبر کو اپناتے رہیں۔ تو یہاں اس لیے فرمایا کہ معاہدوں کی پابندی بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈٹے رہنا۔ کیا مطلب؟ گراؤنڈ ریالٹیز جو مرضی ہوں، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس پر ڈٹے رہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور لازماً ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں صبر کتنا مشکل ہے، فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ، اس میں صبر کرنا كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، ایسا دور آ گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آئے گا جو شاید اب آ گیا ہے، کہ صبر کرنا یعنی دین پر ڈٹنا ہوگا اتنا مشکل، كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، آدمی کو صبر کیسے آتا ہے؟ تڑپنا پڑتا ہے، پھڑکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ معاملہ، وہ مرحلہ آتا ہے جس کو صبر کہتے ہیں۔ تو تڑپنا پھڑکنا ہو، اس کے باوجود دین پر انسان ڈٹا رہے، اور ساری حدت، ساری معاشرے کی حدت، سارے معاشرے کی جلن انسان محسوس کرتا ہو، پھر بھی ڈٹا رہے، اللہ اکبر، ساری تکلیفیں برداشت کرے۔ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، کیا خوبصورت مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا، لیکن ساتھ خوشخبری سنائی کہ جب ایسا دور ہو، جب دین پر ڈٹنا مشکل ہو، تو اجر اللہ کی طرف سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس میں جب کوئی شخص اس دور میں عمل کرے گا، وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا، اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 50 منا او 50 منہم، یہ 50 لوگ ہمارے ہیں یا 50 لوگ اس دور کے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ 50 تمہارے لوگ، یعنی تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین پر ڈٹا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ انسینٹیو ہے جو انسان کو، اور یہ وہ جذبہ ہے، اور یہ وہ اصل قوت ہے جو انسان کو قائم رکھتی ہے اس بات پر، جس کو صبر کہا جاتا ہے، کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہر طرح کے حالات میں ڈٹا رہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم لازماً بدلہ دیں گے الذین صبروا، ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر ان کو ہم بدلے میں دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیے اس سے کہیں بہتر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنا عمل کیا اتنا اجر ملے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ اور کتنا زیادہ ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں نے پہلے برض کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ تو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو ہے اسی کی تفسیر ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو
صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. دیکھو عمل تو جو کوئی بھی شخص کرے نیک عمل کرے. من عمل صالحا, جس نے نیک عمل کیے, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, وہو مؤمن, ہو مومن. اللہ اکبر. اس لیے حالت ایمان میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں آخرت کی طرف. اگر حالت کفر میں کیے ہوئے نیک اعمال ہو تو وہ کاؤنٹ تو ہوتے ہیں لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے. یعنی نیکی کا بدلہ ملتا ضرور ہے, نیکی ضائع نہیں ہوتی. کافر بھی نیکی کرے تو اس کو بدلہ ملتا ہے لیکن آخرت کے حوالے سے اس کو کوئی بدلہ نہیں ملتا. کافر کو سارے کوئی اس کا نتیجہ نیکی کا دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مرے گا, جب اس پر موت آتی ہے تو وہ ساری اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے چکا ہوتا ہے اور موت کے وقت اس کے پلے ایک نیکی بھی باقی نہیں رہتی. اللہ. مومن کا چونکہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے لہذا مومن اللہ سے آخرت میں اجر لینا چاہتا ہے. اس لیے مومن وہو مومن, جو حالت ایمان میں نیک عمل کرے گا اس کے معاملات سارے آخرت کے لیے جمع ہوتے جائیں. اب آخرت کے لیے اس نے عمل کیا, آخرت کے لیے اس کے اعمال جمع ہو رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو زندگی ایسی بخش. وہ اطمینان قلب نہیں ہے, وہ غنا نہیں ہے, وہ اس کو وہ کیفیت تونگری اور امیری کی اور جو اس کی اطمینان کی کیفیت ہے وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء غنى النفس, جو تونگری ہے, جو امیری ہے, وہ مال کی امیری نہیں ہے بلکہ وہ تو صرف اور صرف نفس کی امیری ہے. اور نفس کی امیری صرف اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو دنیا کی اس مادیت کی اہمیت اس کے سامنے اس کے علاوہ قطعا نہ ہو کہ بس یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی یہ گزارنے کا ایک ذریعہ ہے, ناٹ مور دین دیٹ. وہ اس کو ترجیح نہ بنائے. جو اس کو ترجیح نہیں بناتا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. اور وہ کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے. لہذا اگر کوئی اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے کیونکہ اخروی زندگی کا ذکر تو آگے آ رہا. دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کی بہترین بنا دیتا ہے. اور دنیا کی زندگی کو کی بہترین ہونا یا دنیا کی زندگی کی بہتری اور کہتری اس کا معیار مال نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مال معیار, ہم اس سے خوشحالیاں جانچتے ہیں اور ناپتے ہیں. کوئی شخص خوشحال ہے اس کا تعلق ہم مال کے ساتھ سمجھتے ہیں, مادی میں نعمتوں کے ساتھ سمجھتے ہیں, بس اس کے علاوہ ہی نہیں. کتنے مالدار ہیں جو دنیا کے امیر ترین ہونے کے باوجود سکون سے محروم ہے, اطمینان قلب سے محروم ہے, بے قراریاں بے چینیاں ان کی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. امیر لوگ خودکشی نہیں کرتے, امیر لوگ جن کو دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں پھر وہ خودکشی نہیں کرتے. ان کو تو مطمئن ہونا چاہیے وہ کس وجہ سے خودکشی کرتے, وہ بے قرار کیوں ہوتے ہیں, ان کو پریشانیاں کس بات کی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو بات وہی ہے الغناء غنى النفس, تونگری اور امیری وہ دل کی ہے, سکون دل کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قلب کا اطمینان عطا فرما دے تو وہ انسان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں تو بھی ہو سکتا ہے, بالکل وسائل نہ ہوں تو بھی ہو سکتا ہے. اس کا تعلق ایمانی کیفیات سے ہے, قلب کی حفاظت کے ساتھ ہے. یہ قلب کی کیفیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ظاہری مال و دولت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے حالت ایمان میں اس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. وہ مال کے اعتبار سے بے شک کم ہو لیکن وہ زندگی پاکیزہ ہوگی. انسان کو تقوی طہارت کا علم ہوگا, انسان آلودگیوں سے بچا ہوا ہوگا, انسان دنیاوی جتنی جو مادی ترجیحات ہیں یا جو شہوانی خواہشات ہیں یا جو شہوانی جذبات ہیں ان سب پر کنٹرول اس شخص کو حاصل ہوگا جو نیکی کے رستے پر حالت ایمان میں چلتا.
وگرنہ تو انسان شہوات کا بندہ ہے، انسان خواہشات کا بندہ ہے، انسان کبھی بھی اپنے آپ پر قابو پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دو منہ زور گھوڑے، ایک منہ زور خواہشات، جو دو شہوات رکھی ہیں، دو اشتہائیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک بھوک اور ایک جو سفلی جذبہ ہے، ایک شہوانی خواہش۔ یہ شہوت اور بھوک دو چیز ایسی ہے کہ انسان کبھی ان کے آگے بند نہیں باندھ سکتا جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو۔ تو یہ جو پاکیزگی ہے یہ حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کی عملی تصویر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو دعا سکھائی خود ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، کہ جو اہل ایمان ہے جن کا دنیا میں بھی اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوتا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، صرف دنیا کو ترجیح بنا کے ساری زندگی نہیں کھپاتے، بلکہ وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ گویا اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ من عامل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، شرط صرف یہ ہے کہ حالت ایمان میں ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ ظاہر ہے جو اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزارتا، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کی معیشت تنگ ہوتی ہے۔ اور معیشت تنگ ہونے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے پاس مادی وسائل نہیں ہوتے، مادی وسائل نہ ہونا بھی تنگی کی علامت ہے، لیکن مالی اور معاشی طور پر خوشحال ہونے کے باوجود لوگ تنگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ تنگی، یہ غنا، یہ تونگری، یہ دل کی کیفیتوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے وہی غنی ہے۔ اللہ اکبر۔ غنی اور غنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الغنا غنى النفس، اصل امیری تو دل کی امیری۔ دل سے آدمی امیر نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں خربوں ہونے کے باوجود انسان مزید حاصل، حل میں مزید اسی طرح اسی چکر میں رہتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھرے گی، وگرنہ اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہونا تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک وادی اور ہو جائے، اور دو وادیاں بھی سونے کی اس کے پاس ہوں تو یہ خواہش کرے گا اور ہو جائے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ایمان والی زندگی گزارے۔ تو فرمایا کہ جو حالت ایمان میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اجر عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ یعنی دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو آخرت میں بدلہ ملے گا ان کے اجر جو ہم عطا کریں گے اس کو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ تو ان کے عمل سے بہت زیادہ ہوگا۔ یہ وہی بات دہرائی جا رہی جو پیچھے کہی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، گویا آخرت میں بھی ان کو اچھا اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں معیشت تنگ والی زندگی، ایک طرف تنگ معیشت کی زندگی ہے، ایک طرف پاکیزہ زندگی ہے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرق کر دیتا ہے۔ اب ظاہری طور پر کوئی شخص اگر غریب ہو اور بالکل مفلسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اب جو ہے وہ تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی بہت امیر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دلی طور پر سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ظاہری چیزیں، یہ غنا اور تونگری کی، یہ اسباب کی اور اسباب کی فراوانی، مال کی فراوانی، خوشحالی، یہ انسان کی سہولیات میں اضافہ تو کرتی ہے، سکون میں اضافہ کرتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ اس کو غنا حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ یہ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ لہذا پیمانہ ظاہری خوشحالی نہیں ہے، پیمانہ یہ ہے۔ لہذا یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ
اہل ایمان میں اور اہل کفر میں یہ فرق رکھتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہترین عمل عطا، بہترین جزا عطا کرے گا ان کے اعمال سے بھی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب بھی تو قرآن کی قرات کرے، قرآن کو پڑھے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیے، من الشیطان الرجیم، جو راندہ درگاہ شیطان ہے اس سے، یعنی اس سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری۔ یہ حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، خطاب تو ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن دراصل یہ عام حکم ہے، اور یہ جب بھی قرآن پڑھا جائے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے پہلے انسان مردود شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ بنائے۔ اور مردود شیطان سے محفوظ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ اللہ کی حفاظت میں دینے کے علاوہ انسان شیطان کے شر سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ، اس لیے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ گویا قرآن کے آداب میں سے، قرآن کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، قرآن کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا ہے کہ مردود شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کسی بھی نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، اور جس نیکی میں بھی انسان مشغول ہونا چاہتا ہے شیطان انسان کے پیچھے ہے، وہ انسان کا دشمن ہے۔ اس کو سب سے زیادہ تکلیف تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف کیوں جاتا ہے، تو نیکی سے روکنا، اس میں خلل پیدا کرنا، وہ ہر وقت لگا رہتا ہے اسی کام میں۔ اس کام سے بچنے کا علاج ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ، وگرنہ شیطان کبھی بھی انسان کو کوئی بھی کام کنسنٹریشن سے کرنے نہیں دیتا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن کا پڑھنا ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ لہذا یہاں سے جو قرآن کا ادب ثابت ہوا وہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جب بھی شروع کرنی ہے تو اعوذ پڑھنا لازمی ہے۔ اب لوگوں کو یہ بعض اوقات کنفیوژن ہوتا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تو یہاں سے اس آیت سے ایک بات تو یقینی ہو گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو لازماً پڑھنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ ایک عام حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے جب بھی قرآن پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بغیر قرآن نہیں پڑھنا، یہ تو ہو گیا ضروری فرض، ہر دفعہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری۔ رہ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ سورتوں کے شروع میں آئی ہوئی ہے، اور بعض یعنی ایک سورت قرآن میں ایسی بھی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی، وہ سورہ توبہ ہے۔ تو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے قرآن میں، مصحف میں، یعنی ہر سورت کے شروع میں، تو اگر آپ سورت کے شروع سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازماً پڑھنی پڑے گی۔ اعوذ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو بسم اللہ بھی وہاں لازماً پڑھنی ہے جہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا، سورہ توبہ کے علاوہ باقی صورتوں۔ اور اگر آپ قرآن کہیں ایسی جگہ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں یا شروع کر رہے ہیں جہاں جو سورت کا شروع نہیں ہے، درمیان میں سے کہیں سے شروع کر رہے ہیں، تو وہاں اعوذ پڑھنا تو پھر بھی لازمی ہوگا، البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہاں لازمی نہیں ہے۔ مثلا آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، یا مثلا آپ آمن الرسول سے شروع کر رہے ہیں، تو اعوذ پڑھنا تو لازمی ہوگا وہاں بھی۔ لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ وہاں بھی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، وہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ آپشنل ہے، پڑھ لیں گے تو اچھا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہی تھا کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور کسی بھی کام کے شروع کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا وہ برکت کا باعث۔ اس لیے قرآن کی تلاوت گویا ہمارے پاس دو اصول آ گئے کہ اگر تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت سورت کے آغاز سے ہم پڑھ رہے ہیں سوائے سورہ توبہ کے، تو سورہ کسی بھی سورت کے آغاز سے پڑھتے وقت اعوذ پڑھنا بھی لازمی ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی لازمی ہے۔ اور اگر آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ سورہ توبہ کی ابتدا ہو یا کسی بھی سورت کے درمیان سے آپ شروع کر رہے ہوں،
جہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تو وہاں پہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور وہ لازمی ہے۔ بسم اللہ اگر آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں کہیں بھی درمیان میں سے، وہ بھی سورہ توبہ شروع کرتے وقت نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی، اس لیے سورہ توبہ کے ابتدا میں صرف اعوذ پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی جگہ پر آپ اعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اعوذ پڑھنا ہر جگہ پہ لازمی ہوگا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ یہ دونوں آیات تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان، کہ اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے، شیطان کا کوئی غلبہ ہو نہیں سکتا، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا، ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ انما سلطانہ، اس کا غلبہ تو بس صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر یتولونہ، جو اس کو دوست رکھتے ہیں، جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ گویا جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی طرف آتے ہیں، کام شیطانی، کردار شیطانی، شب و روز کے معمولات شیطانی، پھر وہ سمجھتے ہیں ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں، وہ تو کبھی نہیں بچ سکتے، وہ تو گویا شیطان سے مغلوبیت قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے اوپر اس کا پورا غلبہ ہو جاتا ہے۔ والذین هم بہ مشرکون، اور وہ لوگ بھی جو شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کے شرک کرتے ہیں یا شیطان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، گویا وہ معاملات جو اللہ کے ساتھ رکھنے چاہیے وہ شیطان کے ساتھ اور طاغوت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمائی ہے کہ جو میرے بندوں، ابتدائے آفرینش بھی جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا، لہذا صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان اور توکل پورا ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ لہذا سن لیجئے، ہمارے گھروں میں عام طور پر لوگ کوئی کہتا ہے آسیب کی کثر ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، شیطانی حرکت ہے، کچھ بھی ہو، علاج اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن اعوذ پڑھ کے پڑھیں، اور اللہ کے قرآن کا کوئی بھی حصہ پورے تیقن کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو شیطان کے ہر طرح کے چنگل سے آزاد کرا دے گا، بشرطے کہ ایمان اور بھروسہ اللہ پر ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اہل ایمان کے اوپر اس کا کوئی غلبہ نہیں چل سکتا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا بھروسہ اللہ پر ہو۔ لہذا آپ باوضو ہو کے آپ کو بڑے سے بڑے شیطان سے اور کسی جن سے کسی سے بھی آپ کو واسطہ پڑے، آپ باوضو ہو جائیں، اللہ پر ایمان ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، اور اللہ کا قرآن پڑھیں اعوذ پڑھ کے، اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شیطان جو ہے آپ کے اوپر نہ حملہ آور ہو سکتا ہے اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں پر جن کا بھروسہ اللہ پر ہو اور جن کا ایمان کامل ہو اللہ پر، اور وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا بنا دے اور دنیاوی اور اخروی طور پر کامیاب کر دے، اور ہر طرح کے شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔